دل کے اندر کبھی کوئی تعداد معین نہ کرے، بلکہ ایک تو ہوتا وظیفہ 313 مرتبہ 1000 بار، وہ تو پڑھتا رہے، لیکن فرمایا کثرت کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنے محبوب پر ذکر کرتا رہے، درود پڑھتا رہے، محبوب کا حق کبھی ادا نہیں ہو سکتا۔ حضور کے جو امت پر احسانات ہیں، امت کبھی درود پاک پڑھ کر وہ احسانات کا بدلہ چکا نہیں سکتی۔ یہ تو ایک ہم اپنے لیے التجا اور معروضات پیش کر رہے ہیں کہ محبوب ہم آپ کا ذکر کر رہے ہیں، کل بروز قیامت ہماری شفاعت فرمائیے گا، ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالیے گا، ہماری بخشش اور نجات کا آپ نے سما فرمانا ہے۔ یہ تو ایک وہ عرض ہے جو ہم اپنے حبیب کی بارگاہ میں ایک اللہ نے ذریعہ بنایا ہے پہنچانے کا۔ تو یہ درود پاک حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عرضی کے طور پر پیش کی جاتی ہے کہ اے اللہ کے حبیب اس کے صدقے ہماری بخشش فرمائیے گا۔ اور اس پر بھی ناز نہیں کہ ہم درود پڑھتے ہیں، بلکہ ہم تو حضور کی بارگاہ میں یہ اللہ نے جو حاضری کا ایک طریقہ اور شرف نصیب کیا ہے، یہ ایک ذریعہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے کہ جس کے ذریعے حضور کی بارگاہ میں حاضری ہو جاتی ہے۔ جو کہ حضور نے خود بھی فرمایا کہ میری بارگاہ پیش ہوتا ہے، اس کا نام بھی اور اس کے باپ کا نام بھی پیش کیا جاتا ہے کہ فلان بن فلان ہے، اس لمحہ یہ حبیب آپ پر درود بھیجا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها۔ اسألک الشفاعة یا رسول اللہ، اسألک الشفاعة یا رسول اللہ، اسألک الشفاعة یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم جل جلالہ اپنے حبیب کے صدقے اللہ ہماری بخشش کا اور نجات کا ذریعہ فرمائے۔ آج 11 رجب المرجب ہے اور رجب کا دوسرا جمعہ ہے۔ آج انشاءاللہ فضائل مولا علی اور رد روافظ انشاءاللہ سنیں گے، اور علی کا نام جب لیتے ہیں تو سینے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، سینے میں جسے پنجابی چس آ جاتا ہے، مزہ آ جاتا ہے۔ اور الحمدللہ سنی کا سینہ وہ سینہ ہے کہ جس کے سینے میں رب کریم جل جلالہ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ اس عظیم ولی حبیب علیہ السلام کی اس عظیم صحابی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہمارے سینوں میں رکھی ہے۔ یہ بات ابتداءً آپ کی گوش گزار کر دوں، پتہ نہیں آپ کو اچھا لگے یا نہ لگے، یا لگے یا لگے نہ لگے، جیسا بھی لگے۔ میری والدہ فرماتی ہیں کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے اور جب تک ہم نے اپنے عقائد کو نہیں جانا تھا، اس وقت تک ہمیں ایک طبقہ لگتا تھا کہ جو بہت روتے ہیں اور بہت زیادہ علی علی کرتے ہیں، تو ہم سمجھتے تھے کہ ان سے بڑا محبت کرنے والا علی کا اور کوئی ہے ہی نہیں۔ اور وہ سینے پیٹنا اور وہ چھریاں مارنا اور وہ زنجیر زنی کرنا اور وہ جناب اپنے بال نوچنا، اپنے چہروں پر تھپڑ مارنا، یہ وغیرہ وغیرہ، والدہ کو وہ جملہ میرے یعنی کہ میری رگوں میں اترا ہوا ہے۔ جب یہ بیان کرتا ہوں تو یہ جملہ ساتھ اس لیے کہ یہ سمجھانے کے لیے اس سے بڑی ڈوز کوئی نہیں ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم سمجھتے تھے کہ ان سے بڑا محب اہل بیت و محب علی کوئی نہیں ہے، کہ چونکہ ان کا رونا دھونا اور ان کا اس طرح ذکر کرنا، ہم سمجھتے تھے کہ یہ علی سے اتنی محبت کرتے ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، ہماری محبت تو ہے ہی نہیں جتنا وہ
لوگ جو یہ زنجیریں مارتے اور سینہ کو بھی کرتے اور جناب والا چھریاں چاقو مارنے والے اتنی محبت کرتے ہیں اللہ اللہ. امام علی مقام امام تشنگام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسا پیار کرتے ہیں, جب دیکھو وہ حسین حسین کرتے ہیں تو ایسا پیار ان کا اللہ اللہ. ہم والدہ کہتی ہیں ہم بچپن میں یہ سوچا کرتے تھے, لیکن جب جا کر پتہ لگا کہ یہ محبت علی کا نام کس چیز کو دیتے ہیں, یہ محبت اہل بیت کا نام کس چیز کو دھر کر دیتے ہیں, وہ جب سمجھ آئی تو میں اس نتیجے پر پہنچی کہ ان سے بڑا بدبودار شخص کوئی نہیں ہے, ان سے بڑا گندا کوئی نہیں ہے, ان سے بڑا دین کو نقصان پہنچانے والا کوئی نہیں ہے. میں نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ ان کے نزدیک ابو بکر کو گالی دینا کہلاتا ہے. تو ہم ابو بکر کو بھی نہیں چھوڑتے, علی کو بھی نہیں چھوڑتے. جس سینے میں ابو بکر کا بھی پیار ہو, علی کا بھی پیار ہو, اس سینے کو سنی کا سینہ کہا جاتا ہے. نہ وہ دامن علی چھوڑنے کو تیار ہے, نہ وہ دامن صدیق اکبر چھوڑنے کو تیار ہے. اس سینے کو سینہ سنی کہا جاتا ہے. تو یہاں ان کا مدار علی علی کرتے ہیں لیکن علی کی نہیں مانتے, حسین حسین کرتے ہیں حسین کی نہیں مانتے. اور اگر اب یہ آگے آ رہا 15 رجب المرجب کو عرس امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدوں کے سردار, سنیوں کے دلدار اور سنیوں کے شہنشاہ, سنیوں کے سر کے تاج, اللہ اکبر, امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ. آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, آپ کے اقوال کیا ہیں؟ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ نام لیتے ہیں, نام بہت گردانتے ہیں, نام الاتے ہیں, ناموں کے وظیفے اور مالا جپتے ہیں, لیکن جن کے نام لیتے ہیں ان کے اقوال نہیں پڑھتے, نہ ہی اس پر عمل کرتے ہیں. تو ہم سنی کا سینہ وہ سینہ ہے کہ جس کے اندر اہل بیت اکرام رضی اللہ عنہم کا بھی پیار ہے, اور اہل بیت اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے صدقے اور جناب اصحاب رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا بھی پیار ہے. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم امت کے اولیاء کا بھی ہمارے سینوں میں پیار ہے. اور ان تین محبتوں کا مطلب کیا ہے؟ محبت آل رسول کا مطلب کیا ہے, محبت اصحاب رسول کا مطلب کیا ہے, اور محبت اولیاء امت رسول کا مطلب کیا ہے. ان تین چیزوں کو آپ کو شاید لگے کہ یہ استاد تین چیزوں کا نام لے رہے ہیں, تین چیزیں نہیں ہیں یار اسلام میں, تین چیزیں نہیں ہیں. محبت رسول, محبت صحابہ, محبت اہل بیت, محبت اولیاء, یہ تینوں چیزیں ایک محبت رسول کا نام ہے. تینوں جو محبتیں ملتی ہیں تو جا کر محبت رسول کامل ہوتی ہے. ہم جس پرفتن دور میں رہتے ہیں, ہم جہاں رہتے ہیں اور جہاں چلے جائیں وہاں, جہاں تک آپ دیکھیں گے کچھ لوگ آپ کو نظر آئیں گے, اللہ اکبر جل شانہ, میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خوبصورت بات ارشاد فرمائی. میں آپ کو بحوالہ میں آپ کو بات حدیث سنا دیتا ہوں. اللہ کے محبوب جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت بات. لوگ یعنی یہ اس بات کا جھگڑا ہوتا ہے نا کہ بھائی آج تو فتنے کا دور ہے, خبر کیا چلے, معلوم کیسے پڑے کہ ہاتھ پر کون ہے. حدیث سنیں حضور کیا فرماتے ہیں, اس بات کو سمجھ جائیں گے تو بیڑا پار. اللہ اکبر. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں, یہ آیت نمبر سورہ انعام کی 159 یعنی 159 نمبر آیت ہے. اللہ فرماتا ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرهم الی اللہ ثم ینبئهم
بما كانوا يفعلون. فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور خود مختلف گروہ بن گئے، تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کا معاملہ صرف اللہ کے حوالے ہے، پھر وہ انہیں بتا دے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے. تو سلطان المفسرین عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آیا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جماعت کے ساتھ وابستہ رہنے کا حکم دیا ہے، مسلمانوں کو جماعت کے ساتھ وابستہ رہنے کا حکم دیا ہے، اور انہیں اختلاف اور فرقہ بندی سے منع کیا ہے. فرقہ ادھر تفسیر ادھر کیا، ادھر آگ لگائی، ادھر کی ادھر آگ لگائی. فرمایا اس چیز سے منع کیا اور یہ خبر دی ہے کہ ان سے پہلے لوگ اللہ کے دین میں جھگڑنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے. اب پہلی بات یہ ہے کہ یہ امت کبھی گمراہی پر جمع نہ ہوگی. رسول اللہ کی امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی کہ مثال کے طور پر ایک عقیدہ ایسا عقیدہ ہے جو کہ شرکیہ عقیدہ ہو، مشرکانہ عقیدہ ہو، تو اس پر پاکستانی بھی، ہندوستانی بھی، یمنی بھی، سعودی بھی، عربی بھی، بدوی بھی، عراقی بھی، چیچنیا کے، بوسنیا کے، فلسطین کے، یمن کے، خراسان کے، اصفہان کے، سمرقند کے، بخارا کے، یہ لوگ، یہ اشخاص ایک ہی عقیدے پر جمع ہو جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا. عقیدہ کسی کا غلط ہوگا تو چند اشخاص کا ہوگا. یہ رسول اللہ کی امت کی خاصیت ہے کہ ساری گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، ساری امت غلطی پر جمع نہیں ہوگی. چند لوگ غلط ہو جائیں گے تو وہ ان سے کٹ جائیں گے، اس جماعت سے جدا ہو جائیں گے، لیکن حق ہمیشہ ایک جماعت کے ساتھ رہے گا. اب وہ سنیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ صحاح ستہ کی کتب میں سے، کہا ان امتی لا تجتمع على ضلالة فاذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الاعظم. فرمایا جب تم میری امت گمراہی پر جمع نہ ہوگی، فرمانے والے رسول خدا ہیں، کہا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہ ہوگی جب تم اختلاف دیکھو، فرقہ دیکھو، نفسہ نفسی دیکھو، تو سب سے بڑی جماعت کو لازم پکڑ لو، سب سے بڑی جماعت کے ساتھ تھم ان کو، اس کا دامن تھام لو، ان کے ساتھ ہو جاؤ. آگے دیکھیں حضور جل عالم سے دوسری بات یہ ہے کہ حضور نے یہ فرقوں کی پہلے ہی پیشنگوئی کی. آج لوگ کہتے ہیں نا یہ فرقوں کی بات نہ کرو، یہ فرقے کہاں سے آگے، سارے مسلمان ہیں، سارے ٹھیک ہے. میں نے کہا سارے ہی نہیں ٹھیک ہے، سارے ہی ٹھیک ہوتے تو حسین اپنے 72 کو ساتھ لے کر کربلا کے اندر ہزاروں فوجوں سے نہ ٹکراتی. سارے نہیں ٹھیک ہیں، ٹھیک وہی ہیں جو حسین کے پیروکار ہیں. یوں تو ایسے شیاطین بھی موجود ہیں جو یزید کو امیر المؤمنین کہتے ہیں، جو یزید کو اپنا پیشوا مانتے ہیں، جو یزید کو لیڈر گردانتے ہیں. لعنت ان پر بھی، ان کے آبا و اجداد پر بھی، جنہوں نے یزید کو پیشوا بنایا اور حسین کو باغی قرار دیا. اللہ اکبر. تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے اور کتاب الفتن کے اندر سے. فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، اللہ اکبر. فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے. حضور نے قسم یاد فرمائی. حضور ویسے ہی بات کر دے تو وہ بھی سچ حق ہے. کیوں؟ اللہ فرماتا ہے ان ہوا الا وحی یوحا. میرا حبیب جب بھی بولتا ہے اپنے نفس کی بات نہیں کرتا، وہی بات ہوتی ہے جو وحی خدا ہوتی ہے. فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لتفترقن امتی علی 73 فرقہ واحدۃ فی الجنۃ و72 فی النار. قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ہم؟ قال الجماعہ. حضور جل عالم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کی قبضہ قدرت محمد کی جان ہے کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. 73 فرقے، 73 فرقے 73 فرقوں میں بٹ، اور ان میں سے جو جنت میں جائے گا وہ صرف ایک ہی جماعت ہوگی. 72 دوزخ میں جائیں گے. عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قیلا یا رسول اللہ. فرمایا پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ خوش نصیب جنتی کون ہے؟ فرمایا قیلا ہم قال الجماعہ. رسول اللہ نے فرمایا وہ جنتی جماعت ہوگی، وہ جماعت ہوں گے. اللہ اکبر. واقعات نے آپ کے سامنے ثابت کیا کہ جو عین حق اور ثواب پر مبنی ہے وہ کیا ہے. اب تیسری بات آپ اس چیز کو
اپنا آپ نے سامنے رکھ کر دیکھ لیجئے کہ موجودہ فرقوں میں حق پر کون ہے. اس کی رہنمائی حدیث کر رہی ہے کہ اذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الاعظم، جب تم امت کے اندر اختلاف دیکھو فرقوں میں تو بڑی جماعت کو لازم پکڑ لو. اب بڑی جماعت کے اندر کیا ہے؟ اب میں آپ کو سمجھ اس لیے عرض کرتا ہوں، اہل سنت کے اندر 4 مذہب ہے: مذہب مالکیہ، مذہب شوافع اور مذہب حنبلیہ، مذہب حنفیہ. یہ احناف اور حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی 4 ہیں اور چاروں سنی ہیں. یعنی عقیدے کا اختلاف کہیں بھی آپ کو نہیں پایا جائے گا. وضو کے اندر اختلاف ہوگا، جی وضو یہاں تک کرنا تھا تو یہاں ہونا چاہیے، یعنی کہ رولا ہی کوئی نہیں، رولا ہی کوئی نہیں. یہ جو اختلافات ہیں، امام اعظم کہتے ہیں کہ یوں درود پاک پڑھا جائے گا، امام شافعی کہتے ہیں کہ نماز کے اندر درود پاک فرض ہے، امام اعظم کہتے ہیں نہیں یوں ہے. تو یہ اپنے اختلاف علماء کے نزدیک ہیں، یعنی یہ عقیدے کا اختلاف نہیں ہے، اصل اختلاف کہ جس کو کہا جائے گا یہ اگر اختلاف کرے گا تو مشرک ہو جائے گا. ایسا اختلاف ان چاروں مذہبوں کے اندر نہیں ہے. بولیے ذرا، نہیں ہے. نہ حنفی میں ہے، نہ مالکی میں، نہ شافعی میں، نہ حنبلی میں. چاروں میں اختلاف نہیں ہے. اختلاف کس چیز کا ہے؟ صرف اس بات کا اختلاف ہے کہ ایک کہتا ہے کہ جی یہ درود پاک نماز، امام شافعی کہتے ہیں نماز میں فرض ہے، امام اعظم کہتے ہیں نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جناب والا یوں روزے کا، یہ کیا روزے کا وقت یہ ہے سحر کا اور افطار کا وقت یہ ہے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ یوں ہے. یہ چھوٹے اختلاف، اس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اختلاف امتی رحمہ، میری امت کا آپس میں فروعی معاملات پر اختلاف یہ رحمت ہے، ہمارے لیے رحمت ہے. ورنہ کیسے ایسے مسائل ہیں اللہ اکبر جل شانہ کہ نماز کے اندر اگر کوئی بندہ مثال کے طور پر اپنے کسی یعنی کہ اعضاء کو ہاتھ لگا لیتا ہے شوافع کے نزدیک تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، حنفیوں کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ اختلاف امت کے لیے رحمت ہے. جو حنفی ہے ان کے لیے آسان مسائل، ان کے لیے اس طرف آسانی، جو شوافع ہیں ان کے نزدیک اپنی آسانی وغیرہ ہے. تو یہ اختلاف اصول کی اختلاف نہیں ہے. اصول کا اختلاف یہ ہے کہ آپ اس بات کو دیکھیں. اب اسی حنفی اور شافعی کے اندر، اب مالکی اور حنبلی کے اندر آگے چل کر ان بزرگوں کے طریقے آ جاتے ہیں. طریقت کے اندر، پیری مریدی کے اندر سلسلہ چشتیہ، سہروردیہ، نقشبندیہ، قادریہ، اس کے اندر یہ سارے ہی عقائد جو ہے رکھنے والے سارے ہی سنی عقیدہ کے ہیں. ان کے اندر بھی اصول کا اختلاف نہیں ہے کہ کسی بندے کو کہا جائے یہ مشرک ہے. سارے سچے سچے سید زادے بھی ہیں اور سارے ہی سنی العقیدہ ان چاروں طریقت کے بہاروں کے اندر ہیں. اب جہاں اصول پر گرفت پڑتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک بندہ، کوئی شخص اٹھ کر کہے کہ نہیں جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ حق پر نہیں تھے اور جناب فلاں ان کے مقابلے میں کسی اور کو لے آئے، اور وہ جناب ان کو چھوڑ کر جناب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماننے لگ پڑے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 22 یہ جو پیچھے جماعت اخرى گزری ان کا تو سالانہ جناب والا چھٹی کی ڈیمانڈ تو کریں، لیکن جناب علی کی باری آئے تو وہاں دلوں کے اندر گھس جائے. سنی وہ ہے جو گج وج کے علی کا عرس بھی منانے والا ہے اور گج وج کے صحابہ کی بھی ذکر کرنے والا ہے. ہمارے سینوں کے اندر اہل بیت کی محبت بھی گھٹی میں پلائی گئی ہے. ہمارے سینوں کے اندر علی کی محبت بھی موجزن ہے اور ابو بکر کی محبت میں بھی کمی نہیں آنے دیتے. جہاں حسین کا پیار ہے وہاں امیر معاویہ کا بھی پیار ہے، جہاں حسن کا پیار ہے امیر معاویہ کا بھی پیار ہے، جہاں حسین کا پیار ہے وہاں یزید کی نفرت بھی کوٹ کوٹ کر بری گئی ہے. ہم نہ یزید کے پیار ہیں اور نہ حسین کی نفرت کے دائی ہیں. ہم حسین کے پیار کے دائی ہیں اور یزید کی نفرت کے دائی ہیں. حسین حق کا علم ہے، حسین حق کی پہچان ہے، علی حق کی پہچان ہے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر علی جن عبادہ، علی کا ذکر کرو یہ عبادت ہے. نظر وجہ علی جن عبادہ، علی کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے. من کنت مولا ہوں فہذا علی جن مولا، جس کا میں محمد مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں. اور یہ حدیث یہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کے کثیر حوالہ جات 15 سے 20 حدیثوں کے میرے سامنے، ترمذی، طبرانی، ابن ماجہ اور دیگر ترمذی وغیرہ، حاکم، طبرانی، خطیب بغدادی، ہیثمی اور ابن عاصم اور یہ ابن ابی شیبہ اور طبرانی موجم کبیر، موجم اوسط، یہ تمام حدیث کے حوالے جات میرے پاس پڑے ہیں یہ ایک حدیث پر. اور میرے آقا نے فرمایا یا علی جو انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو میرا دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے. من سب علی فقط سب علی، جس نے علی کو گالی دی وہ گویا ایسا ہے کہ اس نے مجھ محمد کو گالی نکالی ہے.
اور پھر فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی البابها، میں علم کا شہر ہوں، میرا علی اس کا دروازہ ہے۔ اور یہ شان علی بیان کی، اور یہ سنی بیان کر سکتا ہے ان روافض کے نزدیک جو علی کا پیار پہ دم بھرنے والے ہیں، بازار چھریاں چاقو لے کے آپ کو نظر آئیں گے، لیکن اللہ اکبر، سنی وہ ہے کہ علی کی محبت کا یہ مطلب نہیں لیتا کہ ابو بکر کو چھوڑ دیں، عمر کو چھوڑ دیں، عثمان کو چھوڑ دیں، طلحہ و زبیر و امیر معاویہ و سفیان و بشیر رضی اللہ عنہم کو چھوڑیں اور علی علی کریں۔ علی علی بھی کریں گے اور صحابہ صحابہ بھی کریں گے۔ یہ ہے اہل سنت کا عقیدہ، اور یہ ہے اہل سنت و جماعت الجماعت کا عقیدہ۔ آگے پیچھے دائیں بائیں جو ہم نے حدیث کی روشنی میں آپ کو سنایا، حضور نے فرمایا ان قریب 73 فرقے بنیں گے، ان میں سے جماعت جو ہے ناجیہ وہی نجات پانے والی ہے۔ اور امام اہل سنت نے قلم توڑ دیا، فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور نو ہے ہدایت رسول اللہ کی، کہ حضور نے فرمایا اہل بیت کا دامن تھام لو، اصحاب کبار رضی اللہ اصحاب کا دامن تھام لو۔ یہ دونوں جماعتیں وہ ہیں کہ دونوں تمہیں جنت کے راستے پر لے جائیں گی، بھٹکنے نہیں دیں گی۔ تو ان کا پیار اپنے سینوں میں بسائیں۔ ہم علی سے پیار اس لیے کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ کے غلام ہیں۔ ابو بکر سے پیار یوں ہے کہ وہ حضور کے غلام ہیں۔ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ السلام اس لیے ہے کہ انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے حضور کے نام پہ وہ قربان کیے، اور غلامی مصطفیٰ کو اپنی زینت سمجھا، حضور کی غلامی کا پٹا اپنے گلوں میں ڈالا، تو ہم نے ان کو اپنا امام بنا لیا، ہم ان کے غلام بن گئے۔ ورنہ نہ مجھے کس نے پراپرٹی میں حصہ دیا، نہ مجھے کس نے میرے بینک اکاؤنٹ میں کوئی رقم بھیجی ہو کہ جناب تو نے اولیاء کا بھی کہنا ہے تو ادھر بھی کرنا ہے۔ الحمدللہ ہم ان زوات کو اس لیے مانتے ہیں، انہوں نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں، اور یہی اسلام کا عقیدہ ہے۔ اللہ اس پر استقامت دے اور اسی پر خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔